اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم کہ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات ہیں، یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان 5 ارکان اسلام کہے جاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا، 5ویں بیت اللہ کا حج کرنا، ان کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ کہ اسلام کے ارکان میں سب سے آخری رکن حج ہے کہ قرآن شریف میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو لوگ نہ مانیں تو اللہ بے نیاز ہے سب دنیا سے۔ اس آیت میں حج کے فرض ہونے کا اعلان بھی فرمایا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت اور طاقت دی ہو اور ناشکری سے حج نہ کرے، جیسے کہ آج کل کے بہت سے مالدار نہیں کرتے، تو اللہ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اس لیے کہ آپ کے حج نہ کرنے سے اس کا یعنی اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ اس ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے ناشکرے بندے خود ہی اس کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ تو اسلام کی شہزادیوں، اگر ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی کچھ بھی قدر ہو اور اللہ اس کے رسول سے کچھ بھی تعلق ہو، تو اس حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم میں سے کسی ایسے شخص کو حج سے محروم نہ رہنا چاہیے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور مغفرت مانگے تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کے واپس آئے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو خلوص کے ساتھ بالکل ٹھیک ادا کیا ہو اور اس میں کوئی برائی اور خرابی نہ ہو، تو اس کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔ اللہ کی حج کی برکت سے گناہوں کی معافی اور جنت کی نعمتیں تو حاصل ہوتی ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ پوری طرح آخرت میں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی گاہ اور اس کے انوار کے خاص مرکز بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور مکہ معظمہ کی ان خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یادگار ہیں، اب تک موجود ہیں۔ ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں نماز ادا کرنا اور براہ راست حضور سے مخاطب ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا، طیبہ کی گلیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں پھرنا، وہاں کی ہواؤں میں سانس لینا اور وہاں کے مقدس جمی اور ہواؤں میں بسی ہوئی خوشبو سے دماغ کو معطر کرنا اور حضور کو یاد کر کے شوق محبت میں خوش رہنا، کبھی ہنسنا کبھی رو پڑنا، یہ وہ لذتیں ہیں جو حج کرنے والوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کر نقد حاصل ہوتی ہیں، کہ بشرطیہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ان لذتوں کو بندہ محسوس کرے۔ آؤ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان لذتیں اور دولتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ کہ جو لوٹ کے آ رہا ہے دیا
پیارے حبیب سے، جنت کو دیکھ آیا ہے نہایت قریب سے، آقا مجھے مدینے کب تک بلائیں گے، یہ راج پوچھتا ہے اپنے نصیب سے۔